بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وفاقی حکومت اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت ملک بھر سے تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، وفاقی حکومت کی جانب سے پاکستان کے طاقتور حلقوں کی جانب سے پوری کوشش کی گئی کہ اس ویڈیو لیک کو کسی نہ کسی طریقے سے، خوفناک ویڈیو لیک کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جا سکے، لیکن وہ پاکستانی سیاست ہی کیا کہ جس میں ویڈیو لیک کا قضیہ نہ ہو، ایسا ہی ہوا ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے الفاظ تم ہوتے کون ہو، آرمی چیف کون ہے، یعنی کہ براہ راست طور پر دھمکیاں اور اہم ترین معاملہ، اور جناب جتنی کوشش کی گئی عمران خان صاحب کے بغض میں اس بھانمتی کے کنبے کو سمیٹنے کی، اکٹھا بٹھانے کی، اب آخرکار وہ تمام کی تمام کوششیں ناکام ہو رہی ہیں۔ ابھی جناب وہ کہا جانا چاہیے کہ وہ طوفان نہیں جو ہے وہ تھما تھا جو بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز صاحبہ کے درمیان جو ہے وہ آمنے سامنے آنے کے بعد جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پاکستانی خبروں کی، میڈیا کی زینت بنا، اور ابھی اس طوفان کے آثار باقی تھے، وہ تھمنے ہی نہ پایا تھا کہ ایک اور اتحادی حکومت کا باقاعدہ طور پر لٹ لے کر پاکستان کے طاقتور حلقوں کے پیچھے پڑ گیا۔ یہ ایک طرح سے نہ صرف طاقتور حلقوں کو چیلنج تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مافیا کی چنتخب حکومت کو بھی چیلنج تھا، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کی جانب سے ایک بڑا حیران کن اور خطرناک رد عمل سامنے آیا، سریحن، جو کہ واضح طور پر پاکستان کے طاقتور حلقوں کے فیصلے کے خلاف تھا۔ اسی لیے خیبر پختونخوا کے اندر، پنجاب کے اندر اور وفاقی دارالحکومت کے اندر کافی دیر تک، کئی گھنٹوں تک ترتلی مچی رہی، اور بعض لوگوں کی جانب سے ان تمام تر معاملات کو ڈرامہ بھی قرار دیا جا رہا تھا، لیکن اس سے جو چیز سامنے نکلی ہے، جو چیز باہر آئی ہے، جو چیز نکلی ہے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ جناب اس وقت اس نام نہاد روایتی سیاسی مافیا کا کوئی حال نہیں۔ کسی وقت بھی یہ جو ہائبرڈ رجیم ہے یہ مکمل طور پر زمین بوس ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کے بغض میں اکٹھے ہونے والے اب اپنی اپنی روٹیاں لگانے کے لیے شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا کہ اب انہیں اپنی اپنی سیاسی روٹیاں لگانی چاہیے، بصورت دیگر ان کی جو سیاسی دکانیں ہیں وہ جناب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی۔ یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ پہلے جناب ہم آپ کے سامنے وہ ویڈیو رکھ دیتے ہیں، وہ آڈیو رکھ دیتے ہیں، آپ کو ہم سنا دیتے ہیں سب سے پہلے کہ جناب حکومت کے اتحادی عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما علی جو ایمل ولی صاحب ہیں، وہ جناب موصوف کیا فرما رہے ہیں آرمی چیف صاحب کے متعلق، اور اس پر پھر نون لیگی رد عمل کیا تھا، ان کے پاس کیا معلومات تھیں ایمل ولی صاحب کے پاس، وہ جناب پہلے ہم آپ کو سناتے ہیں، غور سے سنیے۔ کس حیثیت سے سنیے ذرا۔ ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف باہر گھوم رہے اور بریف کیس میں وٹ جوک، یہ مذاق تھا۔ وہ تصویر جس نے بھی دیکھی، کون سا چیف آف دا آرمی اسٹاف بریف کیس میں ریئر ارتھ منرل لے کے جائے گا، اور وہ مجھے ایک بہترین برانڈ سٹور لگ رہا تھا جس میں ایک مینیجر کھڑا بڑا خوشی خوشی دیکھ رہا تھا، ایک دکاندار باہر کو کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ میرے پاس بڑی اچھی چیزیں، یہ خرید لو۔ جی، کس معاہدے کے تحت؟ کس معاہدے کے تحت؟ کون؟ کس قانون کے تحت؟ کس آئین کے تحت؟ یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے۔ This is, sorry to say, not democracy. The Minister of the Law Affairs is sitting there. کیا پارلیمان کی کوئی اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ جی، حیثیت سے، کس حیثیت سے، کیا حیثیت ہے آرمی چیف صاحب کی، کیا حیثیت ہے؟ حافظ صاحب، فیلڈ مارشل صاحب، آپ کون ہیں؟ باقاعدہ طور پر یہ ایک قسم کی تھریٹ اور بہت بڑا یہ سوال ایمل ولی خان صاحب کی جانب سے پاکستان کے موجودہ جو نظام چل رہا ہے، ہائبرڈ نظام، اس کے اوپر جناب بہت بڑا سوال، بہت بڑا کوشچن۔ وہاں پر پارلیمانی امور کے جو وزیر ہیں، جو لا کے وزیر ہیں، ان سے بھی سوال، اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر قومی اسمبلی سے معاف کیجئے جو ہے وہ ایوان کے جو کسٹوڈین ہیں، اسپیکر اور چیئرمین، ان سے بھی سوال، اور پوچھا انہوں نے یہ کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب ایک سیلز مین کی طرح منرلز کے نمونے بریف کیس میں ڈال کر گھوم رہا ہے، یہ مذاق ہے، کس نے اختیار دیا؟ یہ جناب وہ سینٹ کے اندر اظہار خیال کر رہے تھے۔ تصویر کیا تھی؟ آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب
اس تصویر کے اندر موجود تھے، آرمی چیف صاحب اس تصویر کے اندر موجود تھے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی موجود تھے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو ایک بریف کیس دکھایا جا رہا تھا جس بریف کیس کے اندر مبینہ طور پر پاکستان کے ریئر منرلز تھے۔ شہباز شریف صاحب کو ایمل ولی نے منیجر سے تشبیہ دی ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا ہے، دکاندار سے تشبیہ دی ہے آرمی چیف صاحب کو کہ وہ ایک دکاندار کی طرح خریدار کو، ایک سیلز مین کی طرح خریدار کو دکھا رہے تھے کہ یہ جناب منرلز ہمارے پاس موجود ہیں، یہ جناب آپ ہم سے خرید سکتے ہیں۔ لیکن وہ سوال اٹھا رہے تھے کہ آخرکار کس معاہدے کے تحت، کس آئین کے تحت، کس قانون کے تحت آرمی چیف صاحب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بریف کیس ہاتھ میں رکھے لے کر گھومتے ہوئے ان کو یہ منرلز دکھا رہے ہیں اور انہیں پاکستان سے خریدنے کی جو ہے وہ انہیں دعوت دے رہے ہیں؟ اور کون سا ایسا معاہدہ ہوا پاکستان اور امریکہ کے درمیان؟ کیا وہ معاہدہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں، ایوان میں کسی کو ملا؟ بلکہ ہمیں تو اچھی طرح سے اس بات کو جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، امریکی حکومت نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا جو مبینہ طور پر تیل کے حوالے سے تھا، جس میں پھر ایک ڈان گروپ کا آرٹیکل بھی سامنے آیا کہ اس کے اندر منرلز اور دیگر معاملات بھی شامل ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا منرلز ایکٹ کے اوپر کتنا شور ہوا تھا، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان ہو، اور پھر اس قسم کے دعوے کیے گئے تھے کہ کے پی اسمبلی سے جو منرل ایکٹ پاس ہونے جا رہا ہے وہ دکھایا جائے گا عمران خان صاحب کو، ان کے مشورے کے ساتھ پاس ہوگا۔ پھر جناب یہ معاملہ رک گیا، پراسرار طور پر معاملہ غائب ہو گیا، کسی کو یہ نہیں پتا کہ کیا وہ قانون پاس کیے بغیر ہی تمام تر معاملات امریکہ کے ساتھ درست کر لیے گئے، یا قانون جو پاس ہوا اس کی روشنی میں ان کے ساتھ معاملات طے کیے جا رہے ہیں۔ بڑے بڑے سوالات خیبر پختونخوا کے اندر سے پاکستان تحریک انصاف سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے اٹھے، لیکن اس کے بعد پھر وقت کی گرد تلے بیٹھ گئے، ان کے اوپر بات نہیں ہوئی، اور پھر اس قسم کی خبریں آئیں کہ جناب ہائبرڈ رجیم کو جاری رکھنے کے لیے، امریکہ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے، تاکہ وہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آواز نہ اٹھائے، تمام تر چیزیں ان کے سامنے رکھی جا رہی ہیں، ان کے سامنے بچھا جا رہا ہے۔ اور یا چاہے یہ اسرائیل فلسطین والا معاملہ ہو یا اس سے پہلے پیٹرول اور منرل والا معاملہ ہو، ان میں سے کوئی بھی معاملات ایوان کے اندر، پارلیمان کے اندر، سینٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر نہیں آئے، بلکہ براہ راست امریکہ کے ساتھ طے کیے جا رہے ہیں، اور براہ راست بھی اس طرح سے کہ جو چنتخب وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب، وہ تو پچھلے قدموں پہ بیک فٹ پہ نظر آ رہے ہیں، جبکہ فیلڈ مارشل صاحب اور آرمی چیف صاحب فرنٹ فٹ پہ نظر آ رہے ہیں۔ اور اسی حوالے سے ایمل ولی نے کہا کہ یہ تو مارشل لا ہے، یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے، کیونکہ آئین، قانون اور جمہوریت کے اندر تو ایسے کوئی بات نہیں ہوتی، کیونکہ آرمی چیف صاحب کس حیثیت میں پاکستان کے قیمتی منرلز ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو خریدنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ تقریباً 1 منٹ کی ویڈیو بڑی تیزی کے ساتھ اس وقت وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، چند گھنٹے، 1 کا دن پرانی ہے، بیان تو ان کا پہلے ہی آ گیا تھا، بڑی لیدہ اس کے اوپر ہوئی تھی، لیکن اب ویڈیو بڑی تیزی کے ساتھ جناب یہ وائرل ہو رہی ہے فیس بک پیجز کے اوپر بھی، ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر بھی۔ اور ہوا جناب اس کے اوپر یہ تھا کہ سب سے زیادہ نوکری پوری کرتے ہوئے جو بیان سامنے آیا تھا وہ طلال چودھری صاحب کا آیا تھا۔ انہوں نے جناب ایمل ولی خان کا جو آرمی چیف صاحب کے حوالے سے بیان تھا اس پر انہوں نے بڑا سخت رد عمل دیا اور کہا کہ ایمل ولی کو پاکستان سے زیادہ افغانستان سے محبت ہے، اور ان کا بیان غیر ذمہ دارانہ اور ناقابل برداشت ہے، خیر سنجیدہ انداز ہے، پاکستان مخالف موقف ہے ان کا۔ اور پھر آگے چل کر جب یہ پھر بانڈا پھوڑتے ہیں نا، جب لڑائی ہوتی ہے، تو پھر انکشاف انہوں نے کیا کہ آپ کی کارکردگی کا یہ عالم ہے، آپ اپنے گھر کی سیٹیں ہار چکے ہیں، آپ کو عوام نے مسترد کر دیا ہے، اور اب آپ سستی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ایزی لوڈ کہا جاتا ہے، انڈر 19 کہا جاتا ہے، آپ کو سینیٹر بنانے کے لیے پکڑ دکڑ کر کے بلوچستان سے مدد لی گئی، یعنی وہ تمام تر چیزیں کھول رہے ہیں۔ تو طلال چودھری صاحب اگر وہ انتخابات ہارے ہیں تو آپ کی جماعت کون سے انتخاب جیتی ہے؟ اگر ان کے لیے پکڑ دکڑ ہوئی ہے تو پکڑ دکڑ تو نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے لیے ہوئی ہے۔
ان کے لیے بھی یہ اچھا ہوا کہ آپ نے تمام تر راز کھول دیا ہے، اور کہتے ہیں جناب کہ وہ شخصیات جو ملک کے لیے خدمات سر انجام دے رہی ہیں، آرمی چیف صاحب کی طرف اشارہ تھا کہ ان پر تنقید کی گئی تو سخت جواب دیا جائے گا، اور کہتے ہیں جہاں پہلے فون نہیں سنے جاتے تھے وہاں آج پاکستان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھتے ہیں۔ یہ انہوں نے ایک طنز کیا جو کہ ایک جھوٹی معلومات کی روشنی میں ہے۔ فون عمران خان صاحب نہیں سنا کرتے تھے سیکرٹری خارجہ کا امریکی، بلکہ کہا کرتے تھے کہ جو بائیڈن صاحب براہ راست پروٹوکول کے تحت بات کریں، سیکرٹری خارجہ نے بات کرنی ہے تو شاہ محمود قریشی سے کریں، ہم فارن آفس کور کرتے رہے، ہمیں تمام تر معاملات کا اندازہ ہے۔ طلال چودھری صاحب تو آپ سفید جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہتے ہیں جناب کہ حساس اداروں پر تنقید ملک دشمنی ہے، اور آئندہ آپ محتاط رہیں، اگر اس طرح سے آپ بولتے رہے تو جو ملک کے لیے محنت کر رہے ہیں اور ان کے خلاف اگر آپ بولے تو آپ کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہوتا کیا ہے؟ اس کے بعد جناب اچانک یہ خبر آتی ہے کہ جناب ایمل ولی صاحب کی جو سیکیورٹی ہے خیبر پختونخوا کے اندر وہ جناب واپس لے لی جاتی ہے، اور اس حوالے سے خیبر پختونخوا پولیس نے ایمل ولی سے سیکیورٹی واپس لے لی۔ ہماری اطلاعات یہ بتاتی ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور حلقوں کے کہنے پر یہی دعویٰ ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا بھی کہ یہاں پر وزارت داخلہ سے محسن نقوی صاحب کی براہ راست ہدایات کی روشنی میں احکامات جاتے ہیں آئی جی پولیس خیبر پختونخوا کو کہ وہ سیکیورٹی واپس لیں ایمل ولی سے۔ اور پھر اس دوران اس قسم کی خبریں بھی آتی ہیں کہ گنڈا پور صاحب ڈٹ گئے ہیں، خطرناک رد عمل انہوں نے دیا ہے، اور ترجمان ANP نے کنفرم کیا کہ وفاقی سیکیورٹی کے بعد خیبر پختونخوا پولیس نے بھی سیکیورٹی واپس لے لی، یعنی وفاق نے پہلے سیکیورٹی واپس لی پھر انہوں نے بھی لے لی، اور انہوں نے کہا جناب کہ آئی جی خیبر پختونخوا نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی ہدایات نظر انداز کر دی ہیں، لگتا ہے وہ بے بس ہیں، کیونکہ جب یہ کہا گیا تھا نا کہ جناب ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ واپس لے لی جائے، تو اس پر جب یہ خبریں آئی تھیں کہ ان کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے تو اس پر جو پیج تھا علی امین گنڈا پور صاحب کا، وہاں سے کہا گیا کہ انہوں نے اعلیٰ سیاسی برداشت اور انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کیا ہے، اور کہا اور یقین دہانی کرائی ہے ایمل ولی کو کہ آپ کے اور آپ کے اہل خانہ کی سیکیورٹی واپس نہیں لی جائے گی، اور آئی جی پولیس کو واضح ہدایات جاری کر دی ہیں کہ کسی قسم کی کمی یا تبدیلی نہ کی جائے۔ ماضی میں ان پر ان کے خاندان پر حملے ہو چکے ہیں، کسی کی جان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اصولوں کی سیاست کرتے ہیں، کسی کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور میری ہدایات پر سیکیورٹی بند نہیں کی گئی۔ خیبر پختونخوا پولیس ان کے ساتھ تعینات ہے، اور خیبر پختونخوا میں وفاقی حکومت کا اختیارات کا ناجائز استعمال ناقابل قبول ہے، یعنی وفاق براہ راست طور پر انٹرفیئر کر رہا تھا۔ یہ جناب انہوں نے بھی اس بات کی جو ہے وہ تصدیق کی اور اعلان کیا کہ ایمل ولی صاحب کو ہم جو ہے وہ سیکیورٹی دینے جا رہے ہیں، اور بیرسٹر سیف نے بھی ایمل ولی کو ذاتی طور پر سیکیورٹی دینے کی آفر کی۔ انہوں نے کہا جناب کہ جب یہ کہا نا کہ وفاق کے بعد KP پولیس نے سیکیورٹی واپس لے لیا تو اس پر انہوں نے کہا کہ ایمل ولی کی ضرورت پڑی تو میں ذاتی طور پر سیکیورٹی دوں گا اور وہ پریشان نہ ہوں۔ علی امین گنڈا پور کے احکامات کے مطابق ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ ہم یقینی بنائیں گے، اور وفاقی حکومت کے اوچھے ہتھکنڈوں کے سامنے کسی کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ANP کے ترجمان نے یہ کہا تھا کہ IG KPK نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی ہدایات کو نظر انداز کیا ہے، لگتا ہے وہ جو ہے وہ بے بس ہیں، اور کیونکہ وفاقی حکومت کی جانب سے براہ راست معاملات کے اندر جو ہے وہ مداخلت کر کے جو ہے وہ PTI حکومت کے ذرائع کے مطابق یہ جو سیکیورٹی ہے وہ ایمل ولی خان صاحب سے واپس لی گئی تھی، لیکن جب گنڈا پور صاحب نے کہا کہ ہم سیکیورٹی واپس دے رہے ہیں تو انہوں نے اس کو ڈرامہ قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ KP حکومت کا رویہ مضحکہ خیز ہے، اور میرے سیکیورٹی پر معمول اہلکار جو ہیں وہ جو ہے وہ ان کو وہاں نہیں جو کھڑا کیا گیا میرے پاس، بلکہ جو ہے وہ خانمائی تھانے کے اہلکاروں کو ولی باغ کے سامنے کھڑا کر کے ڈرامہ رچایا گیا اور جھوٹا تاثر دیا گیا کہ ایمل ولی خان کو پولیس سیکیورٹی واپس کر دی گئی ہے۔ حکومت کے یہ ڈرامے جو ہیں وہ بند ہونے چاہیے، میرے ذاتی سیکیورٹی اہلکار ولی باغ میں موجود ہیں، مجھے حکومت کی کسی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری جانب KPK پولیس کے حوالے سے ترجمان وزیر اعلیٰ KPK نے کہا کہ 12 پولیس کار ہم نے تعینات کر دیے ہیں، جس میں پولیس اہلکار تعینات کر دیے ہیں، 4 جس میں اسلام آباد پولیس کے ہیں، 8 جس میں جو ہیں وہ جناب KP پولیس کے ہیں، اور وہ 4 صدہ میں جو ہے وہ تعینات ہیں۔ ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، لیکن بہرحال
اس رد عمل کے باوجود گنڈاپور صاحب کا یہ جو خطرناک رد عمل جیسے کہا جا رہا تھا کہ جناب وہ وفاق کی بات نہیں مان رہے، کچھ عرصے کے لیے تو تھوڑی دیر کے لیے تو تھرتھلی مچی رہی، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے وہ اسی تنخواہ کے اوپر کام کرنے کے حوالے سے اطلاعات ہیں ایمل ولی خان کے دعوے کے مطابق، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور وزراء بھی علی بن گنڈاپور صاحب سے پوچھ رہے ہیں یہ کہ وفاق اس طرح سے براہ راست آپ کے تمام تر معاملات کے اندر مداخلت کر رہا ہے، محسن نقوی صاحب ہوں یا راولپنڈی کے طاقتور حلقے ہوں، تو اس کے جواب میں کیا آپ کی جانب سے صرف بیانات ہی آئیں گے یا عملی طور پر بھی کسی قسم کے کوئی اقدامات ہوں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ کے حوالے سے یہ کہا جا چکا ہے کہ آپ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں اور عمران خان صاحب اس وقت آپ سے مکمل طور پر مایوس ہیں اور آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو جناب یہ تھیں آج کی تازہ ترین اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔